بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد حضرت امیر المومنین السلام سلسلہ ہے حضرت مناسبت سے ظاہر ہے کہ کچھ گفتگو رہے گی. ذات واجب بیان کر رہا ہے کہ بے شک اہل کتاب میں ان لوگوں نے کفر کا اختیار کیا اور مشرکین دیگر سب جہنم میں رہنے والے یہی بدترین مخلوق ہیں. اور جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے اعمال صالح انجام دیے اولئک ہم خیر البریہ یہ بہترین مخلوق یعنی مخلوق میں سب سے بہتر ہے. ان کی دو صفات جو پیش کی جا رہی ہیں. ظاہر ہے ان ایام میں جو ہماری گفتگو ہے وہ یہ کہ جو حضرت کہ زندگی کے پہلو میں سمجھدار پر اللہ نے جو خصوصیات عطا کی جو حضرت کو وہ کچھ زبان رسالت سے ہمارے سامنے آئیں کہ جہاں اور جب زبان رسالت مراد یہی تو اللہ کی جانب سے کہ نبی کلام کرتا ہے وہ اللہ کی جانب سے. اور کچھ وہ مقامات جہاں اللہ نے قرآن میں آیات میں ان کو شامل کیا مصداق قرار دیا. یہ آیہ مبارکہ بھی اسی سلسلے میں ہے جہاں صاحبان ایمان کو بیان کیا. خوشخبری بھی ہے بلکہ بہت بڑی اور یہ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ علی کا شیعہ ہونا کتنی بڑی بات ہے. جب قرآن ہے کہ اولئک ہم خیر البریہ مخلوق میں سب سے بہتر. کون سب سے بہتر ہے؟ یعنی انتا و شیعت ہوگا تو اور تیرے شیعہ تو خود سب سے بہتر ہے اور جو تیرے شیعہ ہیں یہ بھی سب سے بہتر ہے. تو اب یہ جو اعزاز ہے اتنا بڑا یہ اتنے آسانی سے تو نہیں ملتا. اعزاز تو بہت بڑا اس میں تو کوئی شبہ کی بات ہی نہیں ہے. اور یہ مصداق خود پیغمبر کی اپنی زبان سے ہے اور یہ اتنی معروف وہ ہوتی ہے یعنی زبان پیغمبر سے کہ ہر جگہ سب کو یہ بات علم تھی. یہاں تک کہ جب بھی حضرت آتے لوگ کہتے جا خیر البریہ سب سے بہتر ہستی جو تشریف لے آئی. اور تو پروردگار عالم نے کہیں تو یہ آپ کو نظر آتا ہے اعمال سے بڑا تعلق ہے انسان کا کسی کی عظمت کا اور کچھ وہ مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں اس کا دخل نہیں ہوتا مگر وہ علم الہی میں کہ یہ استحقاق رکھتا ہے بندہ اس کو یہ نوازا جائے. ہم تو دیکھتے نا عمل کی منزل پہ خالق ہم سے پہلے سے جانتا ہے. جگیال انت بمنزلۃ الکعبہ آپ کیا ہیں آپ کی منزلت کعبے کی طرح ہے. تو جیسے میں نے کہا نبی جب بھی کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی جانب سے ہے. اس کے اپروول کے بغیر تو نبی کلام نہیں کرے گا کسی کو ٹائٹل نہیں دے گا نہ کسی سے حب رکھتا ہے نہ کسی سے بغض رکھتا ہے. بے شک بے شک بے شک. تو نبی کسی سے بغض رکھتا ہے تو وہ بھی اللہ کی جانب سے بے شک اور کسی سے حب رکھتا ہے وہ بھی اللہ سے منظور شدہ ہے. یہ ممکن نہیں ہے. تو ہماری زندگی میں ظاہر تو موجود کعبہ ہیں اس میں کوئی شبے کی بات بھی نہیں ہے. تو آج ہم کچھ ذکر کریں گے جو ہمارے زندگی میں کعبہ کیا ہے ہمارے مرکز ہے ہمارے لیے.
اس میں کوئی یہ نہیں، اختلاف کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کسی بھی انسان کے لیے. وحدت کی جگہ ہے، دین کے قیام کی جگہ ہے، بقا اسی میں ہے. یہ وہ ہے کہ جب تک کعبہ باقی ہے دین بھی باقی ہے. حج جب تک باقی ہے، اس کو امام نے اپنے آخری وصیت میں کہا اس کو حج یعنی کعبے کو خالی نہیں چھوڑنا ہے، نہیں حج کے لیے برابر آتے رہنا. یعنی اس کی اتنی اہمیت ہے اس بات کی. امن کی جگہ، حرمت کی جگہ ہے. یہاں قتال منع ہے، ظلم منع ہے. کوئی مجرم بھی ہے اس کو بھی وہاں سزا نہیں دیں گے، باہر لے جائے گا اس حرم سے، کعبے کے وہاں نہیں، حرم میں نہیں. یعنی اس کی اتنی وہ ہے، حرمت اس کی قرار دی گئی ہے. یہ پہلا گھر ہے انسانیت کے لیے. ان اول بیت وضع للناس، یعنی اس میں آدمی شبہ میں نہ پڑے. وہ آدمی تفصیلی نہیں میرا کہ وہ قبل اول والی بات جو ہے. یہ جو کعبہ ہے اصل میں یہ پہلا گھر ہے اول بیت. اور کس کے لیے بنا ہے؟ انسانوں کے لیے، یعنی پوری انسانیت کے لیے. خالی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. سورہ ابراہیم نے بنایا، بنیاد آدم سے ہے. للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یہ جو گھر عبادت کے لیے مقرر ہے، مکہ میں ہے، بابرکت تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے، اور یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے. یعنی یہ جو کعبہ یہ مرکز ہے اسی بات کا کہ یہاں سے ہدایت نکلتی ہے. یہاں جو اس چیز کا عالمگیر ہدایت کا مرکز یہی ہے. کتنے لوگ ایسے مسلمان میں جنہوں نے صرف حج کر کے روح اسلام کو سمجھا. یعنی وہ ان کی زندگی بدل گئی. ان کا اصل جتنے بھی ریس کا مسئلہ، قبیلوں کا مسئلہ، جتنی طبقات کا، یہاں کے سب ختم ہو گئے. ایک صرف حج نہیں، ایک حج. پتا ہے اللہ کے پاس یہ کچھ نہیں سلسلہ. یہاں آؤ گے تو سب کلاسز ختم، نہ امیر نہ غریب، نہ گولا نہ کالا نہ پیلا، کچھ نہیں، نہ افریقہ نہ ایشیا. یہاں ایک ہی لباس میں آنا، چونکہ میرے حضور میں سب ایک ہو. تو یہ جو طواف ہو رہا ہے یہ کعبے کی گرد بنا کے یعنی سب کو اکٹھا کر دیا کہ ذات واجب جو روح ہے، بندگی ہے، جس کو قرار دے رہا ہے یہ کعبہ. اس مولا کائنات کے کعبہ کیا ہے؟ یہ جعلنا سبحانہ للاسلام علم، یہ پرچم ہے اسلام کے لیے، نشانی ہے اسلام کی. خود کعبہ جو ہے اس میں اجتماع کا مرکز ہے. کتنے اس کے اندر ہیں. جب یہاں آتا ہے انسان میں عاجزی آتی ہے، سب چیز گھر چھوڑ کے آتا اپنے، اتنی اس کے کلاس سب کچھ، یہاں بیٹھنا، زمین پہ بیٹھنا، اسے آدمی جیسے بھی زندگی گزارنی، توحید، امت، روحان سب یہیں تربیت صحیح ہے، یہیں پر ہے. تو یہ اتنی بڑی منزل ہے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے. کہتا ہے یہ کعبہ کیا ہے؟ میرا گھر ہے. قبلہ جو کعبہ بنایا جا رہا ہے یہ بیتی ہے، یعنی اللہ کا گھر. جب ہم کہتے ہیں اللہ کا گھر ہے مطلب تو یقیناً یہ اللہ کا گھر ہے. اور اللہ نے اس لیے کہا اس گھر کی طرف آؤ، اس پر آنا بھی واجب قرار دیا. واجب اس کے لیے قرار دیا ہے. ہم خود بھی اعلان کرتے ہیں، جو اکثر قبرستان تو جاتی ہیں، کعبۃ قبلتی، قرآن و کتابی، اسلام و دینی، یہ سب جو اظہار ہوتا ہے، اقرار ہوتا ہے اپنے اسی بات کا، سب چیز کا اقرار ہوتا ہے ہمارا. تو ایک بات یاد رکھیں کہ کعبہ خالی نمازوں میں یاد نہیں رکھا جاتا ہے، تو ہمیں اسی میں یاد آتا ہے عموماً، یا وقت ذبیحہ یاد آتا ہے. نہیں، کعبہ ہماری پوری زندگی پر محیط ہے. کہیں واجب رخ کرنا، کہیں مستحب ہے، کہیں مکروہ، کہیں حرام. کعبہ ویسے نہیں خالی ہم نماز کا ہمیں یاد ہے کہ نماز کے اس رخ کرنا ہے. نماز واجب و مستحب رخ وہی ہوگا. کعبے کی طرف جو ہے اس میں احکام ظاہر واجبات میں شمار کی جاتا ہے اس کو. تو جتنی بھی نمازیں ہیں یہ طے ہے کہ وہ اس کا رخ وہی ہوگا. جو کھڑے ہو کے پڑھتا ہے ظاہر ہے اس کا سینہ، چہرہ، یہ سب اس کی طرف ہونا چاہیے. جو بیٹھ کے پڑھتا ہے ظاہر ہے گھٹنے، چہرہ اس کے سامنے ہونا چاہیے. لیٹ کے پڑھ رہا ہے تو اس کا کم از کم جو تلوے ہیں وہ ہونے چاہیے، ورنہ وہ کروٹ سے پڑھے تاکہ سینہ اس طرف ہو. مسئلہ ہے کعبہ قبلہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. کھانا آپ کو کھانا ہے تو آپ نہر ہو یا ذبح ہو، قبلہ رو جانور کے لیے ضروری ہونا چاہیے آپ کو. یعنی آپ دیکھیں زندگی میں کہاں کہاں ہے مطلب موجود ہے. لہذا گھروں میں جو بیت الخلاء ہیں وہ نہ روبہ قبلہ ہو نہ پشت قبلہ، وہ بھی حرام ہے. بیٹھتے وقت انسان احتیاط کرے، حتیٰ کہ بچے کو بٹھائے تو بھی احتیاط کرے کہ رخ کدھر ہے. یہی کعبے کی حرمت جو ہے اس کو اتنا اہمیت دی جا رہی ہے. تو گھر بنائے تو ضرور خیال رکھیں کہ ڈائریکشن کیا ہے اس کی. اور غلطی تو ہو جائے تو بیٹھتے وقت خیال رکھے آدمی کہ میری ڈائریکشن کیا ہے. مطلب سونے میں بھی مستحب ہے کہ اس کا رخ سوتے وقت کم از کم کہ وہ
کی طرف رخ کر کے سوئے. یعنی اس بات کو آپ دیکھیے کہاں کہاں، بلکہ ہر وہ کام جس میں روح احترام کے منافی وہ نہ کیا جائے، حتیٰ کہ اپنے ذاتی جو تعلقات ہیں گھر کے ہسبینڈ اور وائف کے، وہاں بھی مکروہ ہے یہ روبہ قبلہ ہونا. یعنی دیکھیے کہاں کہاں اس کی اہمیت جو اس کو بتایا جاتا ہے. یعنی تو کیا ہوا کہ کعبہ جو ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہے ایک کام کے لیے، بلکہ ہر وہ کام جو آپ کرتے ہیں دعا کے بعد، تلاوت کے بعد، مسجد میں بیٹھیں، تعقیبات پڑھیں، کھانا کھائیں، سجدہ شکر کریں، جتنے بھی مستر رسم میں قبلہ کعبے کی رعایت کریں. اب وہ کتنی بات اچھا زندگی میں کتنی اہمیت ہے، نہیں زندگی میں مرنے کے بعد بھی باقی ہے. حالت احتضار میں ہے تو اس کو قبلے کی طرف کرو. یعنی اگر وہ نہیں کرپٹ لے سکتا تو اس کے تلوے ہونے چاہیے اس طرف، تاکہ وہ بیٹھے تو سیدھا قبلے کو فیس کرے. غسل کے وقت اس کی رعایت کرنا ضروری ہے. جب آپ انسان جو غسل دے رہا ہے، اب آپ دیکھیے یعنی زندگی میں نہ مرنے کے بعد بھی اس کی رعایت ضروری ہے. نماز ہو رہی تو وہ بھی، دفن کیا جا رہا ہے تو وہ بھی اس کا دایاں حصہ ہو تاکہ وہ سامنے فیس کرے قبلے کی طرف. تو زندگی میں بھی کعبہ، مرنے کے بعد بھی. یعنی آپ غور کریں، یعنی کوئی خالی ایک چیز نہیں ہے اس میں. اب یہ کعبے کی اتنی اہمیت جب سمجھ میں آئی، یعنی انتا بمنزلۃ الکعبہ، تیری منزلت کیا ہے کعبے کی طرح. تو اب جب کعبہ سمجھ میں آیا کہ کعبے کی عظمت کیا ہے، تو پھر عظمت امیر المومنین بھی سمجھ میں آئی، اور وہ بھی زبان پیغمبر سے تو تھی ولا تاتی. یہ کعبے کی طرح کیا ہے کہ کعبہ نہیں لوگوں کے پاس جاتا، لوگوں کو کعبے کے پاس جانا پڑتا ہے. اور لوگ جاتے ہیں، انہیں طواف کے لیے جانا ہے، جتنے ثواب لینے ان کو کعبے کی طرف رخ کرنا پڑے گا، وہاں سفر کرنا پڑے گا. کعبہ نہیں چل کے آتا. یہ عبادت کب ہوگی؟ جب وہ جائے گا، تاکہ ذہن میں رہ کے پیغمبر کہنے آپ کیا ہیں بمنزلۃ الکعبہ، تاکہ معلوم جائے کہ آپ کو امام کے پاس جانا ہے، امام کو نہیں آپ کے پاس آنا ہے، علی کو نہیں آنا، آپ کو علی کے پاس جانا ہے. یہی امام کے لیے کا امام کا مطلب ہے کہ لوگ اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں. امام اس لیے ہوتا ہے کہ وہ آگے ہوتا ہے، لوگوں کو اس کی اتباع کرنی ہے. تو یہ جو فضیلت و وقار جہاں نظر آتا ہے، یعنی وہ رجوع ہے. کہاں رجوع کریں؟ کعبے کی طرف رجوع کریں، یعنی گویا کہ امام کی طرف رجوع کریں. تو امام کے معنی بھی یہ جیسے کعبہ مر جائے خلائق ہے لوگ رجوع کریں، ویسے ہی امام کی طرف بھی لوگ رجوع کریں اس کی طرف. گویا کہ کعبہ خود کیا ہے؟ جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا. کعبہ مر جائے خلائق ہے، مقام امن قرار دیا گیا ہے. تو جس طرح کعبے کی طرف یعنی بار بار جانا، تکرار، حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، لوگ جاتے ہیں بار بار جائیں. اور مقام امن بھی یہی ہے جس کو قرار دیا گیا. اس طرح امام کی طرف رجوع بھی ہے. یہاں کوئی پہلے اس کا چھوڑنا ظلم قتال کچھ بھی نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ حج بھی نہیں جاری ہو سکتی. یعنی اتنا اس کو قرار دیا گیا ہے. تو پروردگار عالم نے جو کعبے کی عظمت قرار دی، اور جب پیغمبر کسی کو اس کی طرف رجوع کراتے ہیں، خود بیان کرتے ہیں تمہاری مثال یہ ہے، تو پھر اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب امام جو مثل کعبہ ہے، تو یاد رکھیے ان لوگوں کو اس کی طرف رجوع کرنا ہے. اب جو امام کی نیابت کرے گا، لوگوں کو بھی اس کی طرف رجوع کرنا ہے. اس لیے امام کے زمانے کے امام جب جا رہا تھا یہاں سے، وہ کیا کہے گا؟ بھائی میں اب غیبت میں ہوں، اب تم رجوع کرو میری غیبت کس کی طرف؟ جو میرے علم کے جاننے والے ہیں. یعنی تمہیں رجوع کرنا ہے، جیسے امام کی طرف رجوع کرتے تھے. اب وہ اگر سامنے نہیں ہیں تو اب جو ان کی نیابت کریں گے، آپ کا کام ہے آپ ان سے رجوع کریں. اور یقیناً ہمیں اس پہ فخر ہے کہ جس کو ہم مرجعیت کہتے ہیں، کہ زمانے غیبت میں انہوں نے حق کو ادا کیا اور آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں. جیسے وہ ہدایت کا مرکز ہے، انہوں نے بھی ذمہ داری لی کہ ہم ان کی غیبت میں فریضوں کو انجام دیں گے. اور ظاہر ہے اور آج تک یہ کام ہو رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو جیسے کعبے نے مجتمع کیا سب کو اتحاد کے لیے، زمانے کے امام نے بھی کیا، امیر المومنین نے بھی یہی کیا کہ امت کو اکٹھا کیا
اس سب کے باوجود بھی کہ خود اپنی ذات پر مصیبتیں برداشت کی، لیکن امت کی وحدت کی خاطر کہ اصل کو نقصان نہ پہنچے، یہی تو ہدایت کا اصل مرکز ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے آج کے جو مراجع ہیں، ولی فقیر کی شہید بزرگ کیا کیا انہوں نے؟ وہ علامت وحدت تھے مسلمانوں کی۔ انہوں نے کہا کہ جیسے ہمارے امام نے اس کام کو انجام دیا، ان کے نائبین کا بھی یہی فریضہ ہے۔ اختلاف علمی رہیں گی، وہ ہمیشہ رہیں گی، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ آپ اپنی وحدت کو توڑ دیں، اپنی طاقت کو ختم کر دیں، غیر کو ہاتھ دیں کہ آپ کو ذبح کر دیں آن کے۔ اب یہ کون سے یہ صرف یاد رکھیے، کبھی کبھی جملہ کہہ دوں میرا ہمیشہ یاد رکھے کریں، وہ کبھی کبھی بحث ہو جاتی کہتے ہیں کہ بھائی یہ تھیورم کیسی نہیں ہونی کہ مولوی کو حکومت نہیں چل سکتی۔ ہاں نہیں چل سکتی، کون سا مولوی؟ کون سا مولوی؟ تم ابھی علماء ہی کو نہیں جانتے، کہہ دیتے ہو شیعوں کو علماء کو بھی اس میں شامل کر لیتے ہو۔ یہ جہالت کی وجہ سے ہے، جملے کو یاد رکھیں میرے۔ ہاں مولویوں کو نہیں ملنا چاہیے سوائے شیعوں کے۔ اس لیے کہ یہ وہ ہیں جو اپنے امام کی طرح ذات کو اپنے سامنے نہیں رکھتے، اسلام و دین کو سامنے رکھتے۔ انہوں نے اپنی ذات کو قربان کیا اصل کو بچانے کے لیے۔ اور میرے جملے تاریخ کی بات کر رہا ہوں، تشیع میں پہلے تو حکومت ہی نہیں ملی ہمیں، لیکن جہاں جہاں ہندوستان میں جہاں اسلام کا حساب کتاب نہیں تھا، مگر جن لوگوں نے حکومتیں سنبھالی، نوابین جو بھی ہو، مگر ان کے زمانے میں بھی جتنے بھی دیگر فرقے تھے سب آرام سے تھے، کوئی کسی ایک کی شکایت نہیں ہے کہ ان کی ریاست میں کبھی یہ مسئلہ اٹھا ہو۔ بلکہ سب سے بڑا فتنہ، پہلا فتنہ شاہ ولی اللہ معتز دہلوی کا ہے، جس نے ہندوستان میں اس کی بنیاد ڈالی۔ وہ تھا سعودی عرب سے واپس آ کے پہلی کتاب لکھی، مگر چونکہ ضرورت نہیں تھی ان کے، شاید لوگ ہمیں پریشان کریں گے، اعتراض کریں گے، تو انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا۔ جب دیکھا شیعوں نے کوئی آواز ہی نہیں اٹھائی تو انہوں نے پھر نام بھی لکھ دیا۔ تو یہ کیا کس نے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ جب دین کے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ صرف تشیع وہ ہے واحد کہ جب وہ اقتدار لیتے ہیں وہ کبھی یہ تمیز نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے تو کون ہے، میں کون ہوں، یہ کون ہے، سب کو آزادی ہوتی ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ جمہوری اسلامی وجود میں آیا، حکومت آئی، اس میں سارے آرام سے، پہلے جنہیں دین کی بھی پرواہ نہیں تھی، اب وہ سب پکے دیندار بن گئے۔ یہ اور بات ہے، سعودیہ سے رشتہ قائم ہو گیا، لیکن انہوں نے پوری سب کو وہی آزادی دی جیسے اپنے آپ کو آزادی حاصل ہے۔ انہیں جا کے وہاں دیکھیں، سب کو وہی مقام دیا جاتا ہے، ان کو پوری آزادی دی جاتی ہے۔ یعنی مراد یہ کہ یہ تشیع میں چونکہ ان کے امام نے زندگی کو اس طرح گزارا ہے، یعنی روح حقیقی جو روح اسلام ہے پیغمبر کا، اس کو پیش کیا ہے۔ تو جب تشیع یہ کام لیتا ہے تو پھر اتحاد کو فوقیت دیتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دوسرے اب تک نہیں سمجھے۔ وہ ابھی میں کسی کو سن رہا تھا، وہ کسی نے کہا کہ وہ کسی تنگ تھا اپنے موت۔ دیکھیے یہ وہ زمانہ ہے جب ہر چیز کرسٹل کلیئر ہو گئی، سوائے خبیث کے جتنے عام مسلمان بھی ہیں ہمارے بھائی، ان سب کو اس کو ریئلائز ہو گیا حقیقت، سب کو، سوائے اس کے جو اصل خبیث ہیں، وہ تو چند تو رہتے ہی ہیں نا، بھائی شیطان کہاں جائے گا، مگر عام مومنین، عام مسلمان سب جانتے ہیں اب یہ بات کہ کوئی سوائے ان کے کوئی نہیں ہے جو حق کے لیے کھڑا ہے۔ تو اس نے کہا ہم تو یہ سنتے آئے تھے، ہمارا مولوی کھڑا ہو کہتا تھا اگر کبھی ان پر حملہ ہو جائے تو میری قبر پہ پیشاب کر دینا۔ میں نے کہا جا کے ڈھونڈو، مر گیا ہے تو قبر پہ، اور زندہ ہے تو خود طے کر لو کہاں کریں۔ ایک سلوات بھیجیے۔ تو اذان میں تو آپ کیا بنا، کعبہ رجوع کرو کہیں پر بھی ہو، ہے سما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، تم رک کر لو کہیں پر بھی ہو کعبے کی طرف، ایسٹ و ویسٹ دونوں اللہ کے لیے ہیں، مگر اس نے ایک مرکز بنایا ہے کہ جو اتحاد کی علامت ہے، وحدت کی علامت ہے، اسلام کی طاقت کی علامت ہے، سب کچھ اسی کے اندر ہے۔ کعبہ ایک ایسی چیز ہے وہاں آپ کچھ بھی نہ کریں تو بھی عبادت ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھے، خالی بیٹھے سے دیکھتے رہیں، اللہ نے کہا یہ بھی عبادت ہے۔ تو جو مولود کعبہ ہے، دیکھیے مولود کعبہ تو اللہ نے قرار دیا ہے نا، نبی نے بیان کی، خالی پیدا نہیں ہو گئے،
جزاک اللہ جزاک اللہ واہ 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 یہ حادثہ نہیں ہے، واہ 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 یہ پیغمبر نے بتایا نا کہ بھی حادثاتی طور پہ نہیں ہوا ہے، جزاک اللہ ان کی منزلت ہی کعبے کی طرح ہے۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری صلوات اگر کعبے کو دیکھنا ہے بات النظر وجہ علی عبادت، تو علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ یہ تو پیغمبر کام ہے نا بیان کریں تو، اور یہ تاریخ کے وہاں حدیثیں موجود ہے کہ جہاں لوگ دیکھا کرتے تھے بیٹھ کے تو پوچھا جاتا ہے آپ کیوں برابر دیکھ رہے ہیں، کیونکہ کہا پیغمبر کی حدیث ہے ان کے چہروں کو دیکھنا عبادت ہے۔ جزاک اللہ یعنی یہ فضیلتیں جو سب کی سب ثابت شدہ ہے، لوگوں میں مشہور ہیں۔ بے شک ذکر علی عبادت ہے، بے شک علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، یعنی آپ علی کا ذکر کریں آپ، مگر کیا کعبے کا ذکر کرنا عبادت ہے؟ نہیں۔ آپ ایک تسبیح لے کے علی علی پڑھو ثواب ملے گا، کعبہ کعبہ پڑھے تو بے شک کوئی ایسی حدیث ہمارے پاس نہیں کہ کعبہ کعبہ کہنے سے ثواب ملے گا۔ جزاک اللہ کعبے کو جا کے دیکھنا پڑے گا، کعبے کی طواف کرنا پڑے گا، یعنی علی وہ ہے فضیلتیں جن کے طواف کرتی ہیں، جزاک اللہ جیسے جانے والے طواف کرتے ہیں کعبے کا۔ تو یہ جو اتنی فضیلتیں دی جا رہی ہیں، اب سوچیں آپ ذرا، یہ علی کو جو نسبت ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ پروردگار نے اس کو قرار دیا ہے، اور جو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے علی سے نسبت کسی کے ہو جانا، اس کو فخر کریں انتا وشیت ہوگا، یہ کوئی معمولی بات ہے۔ جب علی کی عظمت سمجھ میں آئی تو جو علی کے ماننے والے ہیں، جو اللہ رسول کہہ رہے ہیں نا، جو علی کے شیعہ ہیں، ان کی منزلت کیا ہے؟ تم اور تمہارے شیعہ، تو جس کا امام کی اتنی فضیلت ہے، اس کے جو نائبین ہیں، سوچیں آپ ذرا ان کا مقام کیا ہے، اور جو اس فریضے کو انجام دے رہے ہوں، جزاک اللہ جو اس فریضے کو انجام دے رہے ہوں، یاد رکھیے ان کی بھی منزلت کیا ہوگی۔ بے شک اس لیے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے ان ایام میں کہ یہ جو فضیلت ملی ہے ہمیں، ظاہر اپنے ماں باپ کو بھی اس کی تعریف شامل ہے جو تربیت کر دیں، بے شک یہ بہت بڑی بات ہے۔ اندر دل میں محبت ہمارے ہو، جزاک یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج میں ظاہر اس سے مختصر میں رہوں گا، لیکن کچھ چیزیں تو ایک دو چیزیں جو ظاہر پیش کر سکوں گا میں۔ امیر مومنین زمانے کو دیا ہے، جو یہ جو ہماری موجودہ دنیا، جو ہماری زمین ہے آج، جو ہم جس سے گزر رہے ہیں، فتنہ و فساد جو ہمارے گرد پھیلا پڑا ہے، بس چند جملے کہتا ہوں چونکہ پھر مجھے اختتام کی طرف جانا ہے۔ یہ مشکلات جو ہمیں نہ، اس سے نہ گھبرائیں، ہم تو بھی یہاں بیٹھے ہیں، لیکن وہ جو کھڑے ہوئے ہیں قیام میں، وہ کیا کہا جا رہا ہے؟ تم اور تمہارے شیعہ، کہ یعنی وہ جب اگر آزمائش سے گزریں گے تو پرواہ نہیں کرتے، بے شک دھمکیوں میں نہیں آتے۔ بے شک بے شک یہ دھمکیاں ان کے لیے ہیں جو موت سے ڈرتے ہیں، بے شک جن کی زندگی لہو و لہم میں ڈوبی ہوئی ہے، بے شک جو ایبسٹین سوسائٹی بناتے ہیں، بے شک یہ ان کے نہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جزاک اللہ جزاک اللہ وہ اللہ کو جوابتے ہوتے ہیں، بے شک وہ جنگ میں بھی خیال رکھتے ہیں انسانیت کا، بے شک وہ پانی پر حملہ نہیں کرتے ہیں پینے کی، جیسے کل ہوا جزاک اللہ کہ اس کو اڑا کے تاکہ لوگوں کو پانی نہ ملے، جزاک اللہ یہ تو امیر شام کا کام تھا۔ بے شک اس کے مقابلے میں جو علی تھے، کعبہ جو منزل ہے جن کی، انہوں نے کہا نہیں، جنگ میں بھی یہ کام نہیں ہو سکتا، بے شک پانی پہ بھی پابندی لگائی جا سکتی، اس لیے کہتا بار بار تشیع کی منزل الگ ہے عزیزوں، بے شک تشیع نسبت رکھتا علی سے، جو علی سے نسبت رکھتا کبھی ظلم نہیں کرتا، بے شک بے شک وہ جنگ میں بھی خیال رکھتے ہیں اس بات کا۔ بے شک امیر المومنین کبھی کوئی شکست نہیں دے سکا، مگر کبھی آپ نے پہل نہیں کی، بے شک بے شک بے شک کبھی تعریف گواہ ہے، کبھی نہیں، حالانکہ وہ تمہیں پتا تھا کہ جب میں کھڑا ہوں گا تو کوئی رکے گا نہیں، بے شک بے شک مگر کسی جنگ میں کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے پہل کی ہو، بے شک وہ پوری کوشش کر آخری لہجے تک کہ کسی طرح پورا خون آ جائے، بے شک مگر جب احمد نہیں مانے تو پھر مجبوری ہے، بے شک تو مگر کبھی پہل، تو یہاں پہ ہماری زندگی گواہ ہے، جو ہمارے ماننے والے ہیں، جو علی کے ماننے والے، انہوں نے پہل نہیں کی۔ بے شک بے شک تو یہ بات تو ذہن میں رکھتے ہیں کہ آزمائش آتی اور آزمائش کا اعلان پہلے سے ہے، بے شک چونکہ جنہیں اتنا بڑا رتبہ حاصل ہو،
کہ تم اور تمہارے شیعہ عمر فائزون یہی ہے کامیاب رہنے والے، یہی عظمت رکھنے والے ہیں. تو وہ آزمائشیں تو آئیں گی، بے شک مگر ان آزمائشوں میں بات یہ یاد رکھیں جب اللہ پر جس کا بھروسہ ہو. جزاک اللہ. میں اس دن کہہ چکا ہوں آپ کے سامنے، بلکہ میں نے یاد ہوگا ابھی کچھ زمانے پہلے میں نے آپ سے جملہ کہا تھا، شاید کسی شہادت ولادت کے سلسلے میں کوئی پروگرام میں کہا تھا، یہ جنگ ہمیشہ کی ہے، بے شک بے شک فار ایور ہے. بے شک یہ نظام سے جنگ ہے، تم بھول جاؤ گے دشمن نہیں بھولے گا. بے شک بے شک اس کی جدوجہد ختم کرنے پہ لگی رہے گی، بے شک جبکہ شروع بھی نہیں ہوا تھا. بے شک یاد ہوگا آپ کو میں نے کہا یہ چونکہ ان کا جھگڑا آپ سے نہیں ہے، دین سے ہے، بے شک بے شک نظام سے ہے. بے شک اب جو دین جو خود کو کہتے ہیں ہمارا جھگڑا ہی نہیں، مذہب تو ہم رکھتے ہی نہیں، وہ سارے مذہبی بن گئے. بے شک اس لیے کہ امریکہ نے ریجیکٹ کر دیا سارے خطے کو، سارے نظریے کو، جھوٹ ہے جو بھی تو کہہ رہا ہے، کوئی خطرہ نہیں تھا ہمیں، لہذا وہ مذہب کا انجیکشن لگایا جا رہا ہے. اب آپ دیکھ لیں ہر جگہ مذہب مذہب مذہب، آپ مذہب کیوں لائے؟ کیونکہ پتا ہے کہ لوگ مانیں گے نہیں. اب جب نہیں مانتا اچھا یہی دھوکہ دو، چلو بھی سب کو مذہبی بنا دو. بھائی جیزس نے کہا ہے، بلکہ ایک صاحب نے فوج سے کہا جا رہا ہے جیزس نے انتخاب کیا ہے. اب اس جیل پہ ایک طرف بھیجیے لوگ، تو حالات بہت خراب ہیں، کچھ بھی خراج ہے. بھائی میں اس دن کہہ چکا ہوں کہ چلو شہر تباہ ہو جائیں گے، لوگ مر جائیں گے، شہر آباد بھی کیے جا سکتے ہیں، نسلیں دوبارہ بھی آ سکتی ہیں. نعرے لیکن باطل کے آگے سر نہیں جھکا ہے. بے شک بے شک بے شک یہی شناخت ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا. تو جو اب گفتگو خلاصہ کر دوں، جو علی کو کعبے سے وہ نسبت ہے بے شک کہ علی کا آغاز و انجام دونوں خدا کا گھر ہے. بے شک اس لیے وقت آ جملہ ہے فستو و رب الکعبہ. بے شک وہاں بھی آپ محترم کیا فرما رہے ہیں؟ رب کعبہ کی جو علی کو نسبت ہے اس کعبے سے، یہ علی کی زندگی کا حاصل ہے. پیدا ہوئے تو کعبے میں، اور سفر کا اختتام ہوا تو مسجد میں. تو علی کی زندگی خدا سے خدا تک، آغاز و انجام دونوں، سفر جہاں سے شروع ہوا اختتام بھی وہیں ہے. تو یہ وہ عظمت ہے. تو اب جو یہ عظمت ہے، سوچیں اس مقام کو. اور میں کبھی کسی اور مجلس میں عرض کروں گا کہ علی سے زیادہ پھر بڑھ کے کوئی مظلوم بھی نہیں ہے. آپ ایک ایسا آدمی کیسے مظلوم ہوگا جس کے اتنے فلاح ایسا بہادر جسے کوئی شکست نہ دے سکے، مگر ائمہ کہیں گے وہ سب سے زیادہ مظلوم. یہ کیسے؟ دیکھیے غور کیجیے، یہ رمضان آیا، آپ نے رمضان خدا کا مہینہ ہے، ذکر یہ بھی علی کا ہے، شہید ہونے والا بھی علی ہے. یہ علی ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. اور یہ خدا کے مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. اللہ کے مہینے میں اللہ کے گھر میں پیدا مانا صحیح، اللہ کے مہینے میں بلایا گیا. اور علی وہ ہیں جنہیں یہ معلوم ہے، کل اس سلسلے میں کچھ عرض کروں گا، انہیں یہ معلوم بھی ہے کہ شہادت یہی ہے اور اسی مہینے میں ہے، یہ بھی پتا ہے. چونکہ شعبان کے آخر خطبے میں آپ سنتے ہیں کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا علی میں دیکھ رہا ہوں تمہاری داڑھی یا خون سے رنگین ہو جائے گی اسی مہینے میں، اللہ کے شہر رمضان، شہر اللہ میں. یعنی امیر مومنین جانتے ہیں اس بات کو. اس لیے ایک روایت کہی جاتی ہے حضرت مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور شاید یہ 13 تاریخ تھی رمضان کی. بچے بھی فرزند بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے. پوچھا بیٹا حسن کتنے دن رہ گئے رمضان میں؟ بابا 13 دن گزر گئے. 13 دن گزر گئے. اب سوالی حضرت خود بھی تو جانتے تھے، جانتے تھے نا، لیکن پوچھ اس لیے رہے تاکہ لوگوں تک یہ معلوم ہو کہ حضرت کسی بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ کتنے دن باقی رہ گئے اس مہینے کے، کہ 17 دن باقی ہیں. یعنی علی کو معلوم ہے یہ رمضان آخری رمضان ہے. بیٹا کتنے دن رہ گئے؟ اب 17 دن رہ گئے. یعنی حضرت بار بار سے توجہ دے رہے ہیں، یہ حضرت کو معلوم ہے یقین کے ساتھ کہ یہ میرا آخری رمضان ہے.
سوچا کہ جس شخص کو پتا ہو، اگر آپ کو معلوم جائے تو، لیکن علی کی منزل تو کچھ اور ہے عزیزو۔ وہ جو پیغمبر سے سنا تھا، علی 30 سال سے انتظار کر رہا ہوں اس لمحے کا، یہ لمحہ لقاء اللہ ہے۔ اور اس رمضان کے آغاز میں کبھی اس بیٹے کے گھر میں تو کبھی اس بیٹے کے گھر میں، کبھی بیٹی کے گھر میں، اور وہ سب کہہ رہے ہیں کہ 2-3 لقموں سے زیادہ حضرت نہیں لیتے۔ جب کہا جاتا ہے کہتے نہیں خدا کے حضور میں خالی شکم جانا چاہتے ہیں، لہذا جو آخری گھر ہے وہ بیٹی کے گھر میں ہے، اور انہوں نے جانے چوکی 2 روٹی اور اس میں نمک اور دودھ بھی رکھ دیا۔ فرمایا کہ بیٹا 2 سالن کب دیکھے تم نے؟ 2 سالن، ایک نمک اور ایک دودھ۔ بیٹی چاہے گی کہ نمک ہٹا دے گا، نہیں دودھ کو ہٹا دے۔ اور بیٹی کو تسلی دینے کے لیے بیٹا کچھ غم نہ کرنا، فی حلالہا حساب، حرام ہے بیٹا اس کے حلال کا حساب ہے، حرام پہ تو عقاب ہے، نہیں اس کا جو حلال ہے اس کا بھی انسان کو حساب دینا ہے کہ حلال ہے تو خرچ کہاں کیا۔ انہیں سمجھانا چاہنا اس کی اہمیت کتنی ہے اس بات کی اپنی زندگی میں۔ وہ کہتی ہیں وہ جو کی روٹی نمک سے، اور پھر حضرت جو ہے وہ عبادت کے لیے کھڑے ہوا۔ اس رات کا میں نے دیکھا بار بار حضرت عبادت میں کبھی اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں آسمان کی طرف بار بار، اور کہتے ہیں نہ میں نے کبھی جھوٹ کہا نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا، یہی وہ رات ہے، آج یہی میری آخری رات ہے۔ بیٹی نے کہا کہ پھر آج آپ مسجد نہ جائیں، ظاہر اولاد ہے، ہمیشہ ہی کہا جب خطرے کو ذکر ہو تو کہا جائے گا کہ آپ نہ جائیں، کہنے بیٹا ناممکن ہے، علی کو جانا ہے۔ علی آمادہ ہوتے ہیں، روایت کہتی ہے گرگابیوں نے شور مچانا شروع کر دیا، میں کہتا ہوں نوحہ پڑھ رہی تھی کہ امیر المومنین گھر سے جا رہے ہیں، اب واپس نہیں آئیں گے اس حالت میں۔ لہذا بلکہ تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ جو کچھ سنگن سنی مسجد میں منافقین کی، جب تو ایک صحابی دوڑے کہ میں کسی طرح علی کو جا کے بتاؤں کہ آج شاید آپ اس راستے سے نہ آئیں، وہ کسی اور راستے سے گئے، علی کسی اور راستے سے آ رہے تھے۔ علی آئے، دیکھا ملون پڑا ہوا سو رہا، اس کو بھی جگایا۔ اہل کوفہ نے آخر مرتبہ علی کی آواز سنی، اذان ہوتی، عبادت کے لیے کھڑے ہوئے۔ وہ علی جس سے کوئی ضرب لگا نہیں سکتا تھا میدان جنگ میں، مگر ایک ہی مقام تھا جب علی خود سے غافل ہوتے تھے، اور وہ تھا وہ مقام بندگی۔ جب سر خدا کے حضور میں آیا، جب کھڑے ہوئے تب علی کہیں نہیں، علی خدا کے پاس وہ تلوار چلی اور وہاں گری، وہ جو عمرو بن عبدبد نے زخم لگایا تھا سیدھا وہاں جا کے علی کے سر میں اتر گئی۔ علی زمین پہ لوٹنے لگے، خستو رب الکعبہ، خاک اٹھا اٹھا کے اپنے زخم میں ڈالے۔ اتنا امیر المومنین کی صدا بلند ہوئی، اب جو شور مچا، ابھی بچے گھر سے نہیں آئے تھے، جیسی آواز گونجی بے ساختہ علی حسن حسین دوڑتے ہوئے سارے بچے آئے، مسجد کی طرف دیکھا، بابا کو خود میں لٹپٹ پڑے ہیں، اٹھایا، اب بٹھایا۔ مولا نے کہا بیٹا نماز کو، لوگوں کی نماز کو پڑھا دو۔ علی نماز میں بیٹھے، بار بار پہلو تکلیف کی وجہ سے بار بار پہلو بدل رہے ہیں۔ کہا بیٹا نماز تمام ہوئی، بچوں نے علی کو اٹھایا، علی کو لے کے چلے، بس میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ فاتح بدر و حنین آج پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، مگر جیسے ہی گھر کے دروازے پر پہنچے، کہا بیٹا مجھے اپنے پیروں پہ کھڑا کر دو، میں نہیں چاہتا بیٹیاں مجھ کو اس عالم میں دیکھیں۔ تو کہا مولا آپ چاہتے ہیں بیٹیاں آپ کے عالم میں دیکھیں، مگر جو کربلا میں بیٹیاں تھی، ارے انہوں نے اس عالم میں دیکھا، باپ کبھی کھڑے ہوتے پھر گر پڑتے۔ یہ خوف نہیں تھا حسین کو، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا، کوئی بچانے والا نہ تھا۔ یہاں تک کہ وہ منظر بھی آئے کہ شیو سینے حسین مولا
اللہ